یہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہدایت پائیں۔ آپ اللہ رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان اس طرح فرماتے تھے کہ دور دور تک آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ختم فرما دیا۔ اس قوم میں 700 سال تک کوئی مرا نہیں تھا، اس لیے وہ قوم بھول ہی گئی تھی کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اور اللہ کے نبی انہیں ڈراتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، مگر وہ سمجھ کے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس قوم کے جتنے نافرمان تھے آپ نے ہر نافرمان کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ آج ہم حضرت حنظلہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہدایت پائیں۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت حنظلہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے تھے تو قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ آپ کا ایک خاص انداز تھا روکنے کا کہ آپ ہر جگہ جا کر بآواز بلند اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے تھے۔ آپ اللہ رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان اس طرح فرماتے تھے کہ دور دور تک آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ آپ شہر کی دیواروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تھے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ختم فرما دیا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہوں اور تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو رہے ہو، اب کچھ دن رک جاؤ، اچانک اللہ رب ذوالجلال تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ پھر ہوا بھی یہی کہ اس بادشاہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہماری موت آنے والی ہے۔ اس قوم میں 700 سال تک کوئی مرا نہیں تھا، کوئی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ قوم بھول ہی گئی تھی کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ ان کو موت ایک مذاق لگتا تھا، اور اللہ کے نبی انہیں ڈراتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، مگر وہ سمجھ کے نہیں دیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس بادشاہ نے اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کہ میں موت سے بچ جاؤں، کہیں موت مجھ تک نہ پہنچ جائے، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا، اور اس محل میں ہر دروازے پر ایک دربان بٹھا دیا، اور انہیں اسلحے سے لیس ہو کے بٹھا دیا کہ اگر موت آئے تو تم اسے اندر نہیں آنے دینا۔ اب جب ایک دن گزر گیا، اچانک دیکھتا ہے ایک بڑی سی شخصیت محل کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ وہ بادشاہ اچانک سے ڈر گیا۔ اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنے لوگوں کی حفاظت میں، اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں یہ موت نکالنے والا فرشتہ مجھ تک کیسے آ گیا؟ بادشاہ پریشان۔ اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک دن کا موقع چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن کی مہلت ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر میں ایک دن باقی تھا۔ تو بادشاہ نے ایک دن کی مہلت لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور اس پورے ایک دن کے اندر اس نے اور زیادہ حفاظتی سامان اور زیادہ اپنے لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو تیار کیا، اور ایک جگہ اس نے دیکھی کہ وہ خالی تھی، اس جگہ میں سوراخ تھا، تو اس نے کہا کہ شاید اسی جگہ سے حضرت عزرائیل آئے ہوں گے۔ اس نے اس جگہ کو بھی بند کر دیا، مگر ہوا کیا کہ ایک دن گزرنے کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر اس کے سامنے موجود تھے، اور پھر آپ نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس قوم کے جتنے نافرمان تھے آپ نے ہر نافرمان کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی کہ کچھ دن تھے ان کے پاس، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ رب ذوالجلال کی حکم عزولی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ اس سے سبق یہ ملا کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت تو ایسی چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت ایسی چیز ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ نہ 1 منٹ کی تاخیر نہ 1 لمحے کی جلدی ہوگی۔ جس وقت جس شخص کے لیے اللہ نے موت لکھی ہے وہ موت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے نفرت اور نجات عطا فرمائے۔ آمین جاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔